السلام علیکم ویورز، یوٹیوب چینل ہول انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ سب سے پہلے سلام کا لفظ ادا کرنے والے صحابی کون سے ہیں اور ان کا مختصر تعارف کروائیں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی نسل غلام تھے، مگر پیدائش مکہ میں ہی ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھا تو گراں قدر رقم کے عوض انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال بہت اچھا آدمی ہے اور وہ مؤذنین کا سردار ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب سے نقل کرتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرتے جب کہ ان کو تکلیف دی جا رہی ہوتی تھی اور وہ احد احد کہہ رہے ہوتے اور یہ بھی کہتے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، فقیری کی حالت میں مرنا، مالداری کی حالت میں نہ مرنا۔ میں نے عرض کیا مجھے یہ بات کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا، تجھے جو رزق ملے اسے چھپا کر نہ رکھ اور تجھ سے مانگا جائے اسے روک کر نہ رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا، ایسا ہی کرنا ہوگا یا پھر آگ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈرایا گیا اور اتنا اور کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ مجھ پر 30 دن اور رات ایسے آئے کہ نہ میرے پاس کچھ تھا نہ بلال کے پاس کہ اسے کوئی کھا لے، مگر فقط اتنی چیز جسے بلال کی بغل چھپا لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا تو اپنے آگے آہٹ سنی۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ بلال کے پاؤں کی آواز ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے پوچھا، بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کس سبب سے تھے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا میرے ذمے ہیں اور میں انہیں پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت حمزہ بن صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بہت کھلاتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کھانا بہت کھلاتے ہو اور یہ تو مال میں فضول خرچی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ بس اس ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھانا کھلانے پر ابھارا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ گیا تو وادی والے ہر ڈھیلے ہڈی اور پتھر سے مجھ پر ٹوٹ پڑے، میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر جب میں اٹھا تو گویا کہ میں سرخ پتھر ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ آیا تو کہا، وہ صحابی کہاں ہیں؟ مشرکین نے کہا، یہ بے دین ہے، بے دین ہے، اور مجھے ہڈیوں اور پتھروں سے مارنے لگے، حتیٰ کہ وہ مجھے سرخ پتھر کی طرح کر کے چھوڑ گئے۔ جب صبح کی سردی لگی تو مجھے ہوش آیا اور میں اٹھا، حتیٰ کہ زمزم پر پہنچا اور اس کے پانی سے نہایا اور پیا، اور کعبۃ اللہ اور اس کے غلاف کے درمیان مجھ پر 30 دن اور راتیں ایسی گزری کہ نہ میں کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا سوائے آب زمزم کے، حتیٰ کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں اور میں نے اپنے جگر پر بھوک کی کوئی کمزوری نہ پائی، حتیٰ کہ جب ایک رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم پر نماز پڑھی تو میں پہلا آدمی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا سلام کیا اور السلام علیکم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم ورحمۃ اللہ فرمایا۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی نصیحت فرمائی ہے۔ پہلے نمبر پر مساکین سے محبت کرنا، دوسرے نمبر پر اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو، تیسرے نمبر پر حق بات کہو اگرچہ کڑوی کیوں نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ ابو شعبہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں خرچہ کے لیے کچھ پیش کیا، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھیڑیں ہیں جن کا ہم دودھ نکالتے ہیں، اور اونٹ ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آزاد خادم ہیں، اور ہمارے پہننے سے فالتو کپڑے ہیں، اب اس سے زیادہ پر مجھے حساب کا خوف ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم پر مہربان ہوں، رات کی تاریکی میں نماز پڑھو، قبر کی وحشت کے لیے دنیا میں روزہ رکھو، اٹھنے کے دن کی گرمی کے لیے تنگی کے دن کے خوف سے صدقہ کرو۔ اے لوگوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم پر مہربان ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے اور بار بار سناتے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتے ہیں اور اسے ایسی طرح سے رزق دیتے ہیں جس کا اسے گمان نہیں ہوتا۔ بحیثیت مسلمان ہم جس با اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کا غیر مسلموں سے کیا مثالی سلوک تھا، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اب ان کے غلاموں کی روشن زندگی کو میں بیان کرتا ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ جب سمرقند فتح ہوا تو وہاں کے لوگوں کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ اصل ترتیب اسلام میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلامی لشکر کی طرف سے وہاں کے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ لوگ دعوت اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیہ کی پیشکش کی جائے، اور اگر وہ اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیں تو پھر اسلامی لشکر کو کفار کے اس ملک یا شہر پر حملہ کی اجازت ہے کہ وہ حملہ کر دے۔ تو اہل سمرقند کو ایک عرصہ بعد ہوش آیا کہ اسلامی لشکر نے بغیر دعوت اسلام دیا اور جزیہ پیش کیے بغیر سمرقند کو فتح کر لیا، جبکہ وہاں مسلمان بس گئے تھے اور گھر بنا لیے تھے۔ تو اہل سمرقند نے ایک وفد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ کیا، جنہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے اور خلیفہ خامس کہا جاتا ہے۔ تو وفد نے ان کی خدمت میں جا کر شکایت کی کہ سمرقند کو اس سنت اور شرعی حکم پر عمل کیے بغیر مسلمانوں نے فتح کیا ہے۔ تو انہوں نے سمرقند کے قاضی کے نام ایک خط لکھا کہ یہ خط ملتے ہی فوراً عدالت لگاؤ اور گواہی طلب کرو کہ جس وقت مسلمانوں نے سمرقند کو فتح کیا تو اس سنت پر عمل کیا گیا تھا یا نہیں۔ اگر اس سنت پر عمل کا کوئی ثبوت نہ ملے تو تمام مسلمان فوجیں اسی وقت سمرقند چھوڑ کر اس کی حدود سے باہر جا کر کھڑی ہو جائیں، اس کے بعد اس سنت پر عمل کریں۔ پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دیں، اگر منظور ہو تو فبیہا، ورنہ جزیہ کا کہیں، اس سے بھی اگر نہ مانیں تب جہاد کریں۔ قاضی صاحب نے خط ملتے ہی عدالت قائم کی۔ مدعا علیہ مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر ہیں، اور دنیا کی تاریخ میں شاید اس واقعہ کی نظیر نہ ملے کہ ایک کمانڈر جس نے اپنی شمشیر کی نوک سے اتنا اہم علاقہ ترکستان کا دارالخلافہ فتح کیا تھا، وہ قاضی کے سامنے ایک مدعا علیہ اور ایک معمولی مسلمان کی حیثیت سے حاضر تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے اعتراف کیے کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں یلغار میں اور اسلامی فتوحات کے تسلسل میں اس اہم شرعی حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ جب یہ معاملہ ثابت ہو گیا تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ مسلمان سمرقند شہر خالی کر دیں۔ مسلمانوں نے گھر بنا لیے تھے، کھیتیاں جوت لی تھیں، بہت سے لوگوں نے سمرقند کو اپنا شہر بنا لیا تھا، تو سب کچھ چھوڑ کر دامن جھاڑ کر چلے گئے، باہر جا کر کھڑے ہو گئے۔ جب وہاں کے بت پرستوں اور مشرکوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے دلوں میں شریعت کا اتنا احترام ہے اور عدل و انصاف کا کہ ان کے دلوں میں اتنا لحاظ ہے کہ وہ اپنے قائد اور چیف آف آرمی سٹاف پر اسے نافذ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب لڑائی کی ضرورت نہیں،
ہم خود مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ سمرقند سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ تو یہ چند واقعات ہیں صحابہ کرام کے اور تابعین وغیرہ کے، اولیاء کرام کے، جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔